اپنی کتاب اسرار روحانیت میں مرشد سرکار توجہ یا ٹیلی پیتھی کا غلط استعمال کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ قارئین یقیناً پریشان یا الجھ گئے ہوں گے کہ غلط استعمال کیسے، تو اس کے لیے میں ایک مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے پڑھنے والے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ لکھتے ہیں کہ لاہور میں حسب معمول جمعہ کے دن میں آستانہ عالیہ پر لوگوں سے مل رہا تھا۔ آستانہ حسب معمول لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت کافی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ آپ آ کر مل لیں تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ کوئی بات نہیں، میں سب سے آخر میں مل لوں گی۔ لیکن جب اس بیچاری کو بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ رش تو ساری رات چلتا ہے، صبح کے 4 بجے تک اب کیسے انتظار کریں گی؟ تو وہ بولیں کہ آپ برائے مہربانی میری بات باہر آ کر اکیلے میں سنیں۔ لہٰذا میں ان کو لے کر باہر آ گیا اور ایک کونے میں کرسیوں پر بیٹھ کر کہا کہ جی ماں جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بولیں آپ نے اخبار میں فلاں بزرگ کا واقعہ پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو وہ بولی ہاں وہی۔ پروفیسر صاحب میں بہت مصیبت میں ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں اور مجھے اس مشکل سے نکالیں۔ یہاں پر میں اپنے پڑھنے والوں کی توجہ چاہوں گا اور ایک اہم نقطے کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر سال آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صوفی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور گمراہ صوفی کی جانثار مرید بھی ہوتے ہیں۔ اگر پولیس ایسے گمراہ صوفی کو گرفتار یا لاٹھی چارج کرتی ہے تو ایسے مرید جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض گمراہ صوفیوں نے تو یہ بھی کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند کے تمام مقامات اور بزرگی آج سے ختم۔ اب ماضی کے تمام بزرگوں اور موجودہ بزرگوں کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، میں تمام سے افضل ہوں۔ اور حیرت والی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے تمام گمراہ صوفیوں کے مریدین ایسے صوفیوں کے دعووں کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے مرشد ایسے ہی باکمال مقام و مرتبے والے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے تمام بزرگ تقریباً توجہ اور ارتکاز میں کمال حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا مراقبہ آن ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے گمراہ صوفی توجہ میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی اس مہارت یا صلاحیت کو استعمال میں لا کر اپنے مریدوں کے دماغوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ ایسے گمراہ کن صوفیوں کا مراقبہ جب آن ہو جاتا ہے، ان کے باطن کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور یہ زمینی اور آسمانی سیر کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ابلیس شیطان پھر ایک مضبوط جال اور پلاننگ کے ساتھ ان کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان ایک انتہائی طاقتور قوت رکھتا ہے اور لاہوت اور جبروت کے مقامات کی سیر کے دوران صوفی صاحب شیطان کے حربوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان کی باتوں کے بہکاوے میں آ کر کوئی نہ کوئی دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اب ایسے صوفی ارتکاز اور توجہ میں مہارت رکھتے ہیں، اس لیے یہ اپنے روحانی تصرف کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مریدوں کے ذہنوں اور خوابوں میں اپنی مرضی کے مناظر چلاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو تقریباً ہر سال کوئی نہ کوئی صوفی کوئی بڑے سے بڑا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اس پر سختی سے قائم رہتا ہے۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار صوفی اور مرید آ چکے ہیں، یہاں میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا، اس طرح میری کتاب طوالت کا شکار ہو کر اصل موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن ان گمراہ صوفیوں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ضرور لکھوں گا۔ تو آپ اوپر کی تمام بحث سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ماں میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا بیٹا کس طرح جھوٹے سحر میں مبتلا تھا اور گمراہ صوفی نے کس طرح اپنے مریدوں کو اپنی مرضی کے خواب دکھا کر اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا تھا۔ ماں بیچاری کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے تالا لگایا ہوا ہے، کیونکہ ہم جیسے ہی کھولیں گے وہ جیل میں پیر سے ملنے جائے گا اور سرعام وہی بات کرے گا جو پیر صاحب کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی گرفتار ہو جائے گا اور جیل میں بند ہو جائے گا۔ قارئین، ایسے گمراہ صوفی اور مرید اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہاں لکھ نہیں سکتا۔ توبہ ہی توبہ ہے۔